مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی سمیر عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیر عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ یہ سلسلہ ایک پردیسی ایک کہانی میں نے آپ لوگوں کے لیے نیا نکالا ہے۔ یہ ایک یادگار ہے میرے کیریئر میں، ایک بہت ہی مقبول سلسلہ تھا، 3 پردیسی 3 کہانیاں۔ تقریباً 2000 میں اردو میگزین میں وہ فیچر کے طور پر استعمال کرتی تھی، شائع کرتی تھی۔ کیونکہ جو پردیسی ہیں، جو پردیس میں رہ رہے ہیں، وہ ان کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پڑھیں۔ معاشرہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اگر ہم اس سے سبق لینے والے ہوں۔ تو 3 پردیسی 3 کہانیاں تارکین وطن جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، یہ ان کی زندگی تھی۔ اور یہاں پر بہت سارے انڈین اور پاکستانی بھی رہتے ہیں جن کی زبان اردو ہے، تو اردو ہی میرا جو ہے وہ ایریا آف ورک ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو سے مجھے محبت ہے، تو جناب میں اس سلسلے میں یہ پہلی کہانی پیش کر رہی ہوں۔ یہ پہلی کہانی میں اس لیے پیش کر رہی ہوں کیونکہ یہ کہانی میں اس کی نیکسٹ ایپیزوڈ میں منسلک کر کے آپ کو بتاؤں گی ایک سیلیبریٹی کپل سے، کہ یہاں پردیس میں رہتے ہوئے جدہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور یہ سیم ٹو سیم واقعہ سیلیبریٹی کپلز کے ساتھ ہوا کراچی میں، اور ان کا تانا بانا آپس میں کیسے ایک طرح کا لگتا ہے وہ تو میں بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو یہ والی کہانی بتا دیتی ہوں جو جدہ میں ہوا یہ کہ حی الصفا یہاں پر ایک علاقہ ہے۔ میں اس کپل کا اصلی نام بتانا پسند نہیں کروں گی کیونکہ سب کی عزت ہوتی ہے، اور میں صرف یہ چاہوں گی کہ معاشرے کے تجزیے کے طور پر آپ اس کہانی کو سنیں، اور کچھ نہ کچھ اس سے جو آپ کو سبق ملتا ہے وہ آپ کے شاید کام آئے گا۔ اور یہ میرا ڈائجسٹ ہے سمیر عزیز آفیشیل، جس میں میں جو بھی کام کرتی ہوں، میری صحافیانہ کام ہے، نیوز ہے، سعودی عربیہ کے بارے میں نیوز ہو گئیں، تبصرے تجزیے ہو گئے، پھر میں بزنس وومین ہوں، میری بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ مجھے شاعری کا شوق ہے، میں شاعرہ ہوں تو میری شاعری ہو گئی۔ کامیڈی کا مجھے شوق ہے، مجھے لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا ہے، تو لطیفے والی شارٹس ویڈیوز ہو گئیں، چھوٹی شارٹ فلمیں ہو گئیں کیونکہ میں فلم میکر ہوں، ماس میڈیا سے ہوں، اور اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میرے اس ڈائجسٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ اور کچھ میں بزنس وومن ہوں تو میری بزنس کی بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں جو میری بزنس کی سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ پبلک فگر ہونے کی حیثیت سے کہیں میں کسی ایونٹ میں جا رہی ہوتی ہوں، کبھی چیف گیسٹ بلائی گئی ہوتی ہوں یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ ساری سرگرمیاں جو ہیں یہ میرے اس ڈائجسٹ میں سمیر عزیز آفیشیل میں آپ کو ملیں گی، فیس بک پہ بھی، اور ٹویٹر پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، انسٹاگرام میں بھی، سب جگہ سمیر عزیز آفیشیل۔ آگے بڑھتے ہیں، کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہانی آپ سمجھ لیں کہ پروین ایک صاحبہ ہیں، آپ پروین سمجھ لیں۔ پروین ایک بیوی اور شوہر جو ہے ان کے وہ پرویز ان کا نام آپ سمجھ لیں، اور وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھے، اور یہ جو 2 کپل تھا ان کے 4 بچے تھے، اور یہ ایک حی الصفا کے علاقے میں ایک نئے اپارٹمنٹ میں آ کے شفٹ ہوئے، 2nd فلور پہ، اور 1st فلور پہ ایک اور بھی خاندان آباد تھا جن کی 5 بیٹیاں تھیں، جن کی عمریں سب سے بڑی والی کی عمر 28 سال تھی، ان کا نام مہک تھا، اس سے چھوٹی والی کی عمر 26 سال تھی، پھر 24 سال، 22 سال، اور پھر 20 سال۔ یہ 5 بیٹیاں تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا قدسی صاحب۔ یہ آپ امیجن کر لیں، یہ اصلی نام نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ جو قدسی صاحب تھے، زیادہ تر ان کی بیگم کو یہ رہتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کو یہ دکھ تھا، اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں بھی بڑی ان کے لیے فکر مند رہتی تھیں۔ اب جب یہ پرویز اور پروین صاحبہ آئیں اس گھر میں، تو قدسی صاحب کے یہاں سے سب سے پہلے حلیم بھیجا گیا، اور حلیم جو ہے وہ پرویز صاحب کو بہت پسند تھا۔ بتایا گیا کہ ان کی بیٹی مہک نے یہ حلیم بنایا ہے، اس طرح ویلکم ہوا، اور آپس میں دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا۔ یہاں سعودی عربیہ میں جو اپارٹمنٹ سسٹم ہے، اور زیادہ تر جو فارنرز ہیں یہاں پر وہ اپارٹمنٹ میں ہی رہتے ہیں، اور اپارٹمنٹ میں ملے جلے دروازے ہوتے ہیں، بڑی کلوز سی آپس میں ملنا جلنا رہتا ہے۔ جو سعودی کمیونٹی ہے وہ زیادہ تر نہیں گھلتی ملتی ہے، لیکن جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر آپس میں گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اردو کی وجہ سے، اور اپنے خاندان والوں سے تو وہ دور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے جب وہ رہتے ہیں تو کیونکہ اتنے سال پردیس کاٹنے کے بعد وہ اپنے خاندان والوں سے دور رہنے کے بعد اپنی بچوں کے رشتوں کے لیے ان کو بڑی پرابلم رہتی ہے اس کی تلاش کے لیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اتنا ان ٹچ نہیں ہوتے، بہت ہی محدود قسم کی ان کے پاس چوائس رہ جاتی ہے۔ تو یہی مسئلہ قدسی صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ تھا، یہ جو 5 بیٹیاں تھیں جن کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پرویز اور پروین صاحبہ جو تھی ان کے درمیان ایک چپخلش تھی، وہ یہ کہ
پروین صاحبہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ساس جو ہیں وہ ان کے گھر آ کے رہیں. پاکستان سے وہ آتی تھی عمرے پر اور عمرہ ادا کر کے بہت خوش ہوتی تھی, جیسے کہ زیادہ تر لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں. تو ان کے گھر میں شاید کچھ مسائل ہوتے تھے, یا خود پروین صاحبہ کی اس میں غلطی ہوا کرتی تھی, اس کا تو مجھے اندر سے نہیں معلوم. لیکن ہاں, پرویز صاحب چاہتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کو بلائیں. ان پر خاندان کا دباؤ بھی تھا کہ اپنی والدہ کو عمرے پہ بلاتا نہیں ہے, یا فیملی وزٹ ویزا پہ بلاتا نہیں ہے. اکاؤنٹنٹ ہے اور بلا سکتا ہے اپنی فیملی کو, لیکن پروین صاحبہ سے ان کی اس بارے میں لڑائی بڑھتے بڑھتے ایک دن اتنی زیادہ بڑھ گئی. تو یہ جو دکھڑا ہے, یہ پرویز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ دکھڑا بیان کیا قدسی صاحب کی بیگم سے. اب وہ جیسے کہ پروین صاحبہ کا کہنا ہے کہ پرویز صاحب ان کے گھر گئے, بیل بجائی تو قدسی صاحب نہیں تھے, ان کی اہلیہ نے بٹھا لیا. مہک چائے پانی ان کا کرتی تھی, تو اس طرح مہک کے ساتھ بھی ان کی گفت و شنید ہوتی تھی. اور اس کے بعد پروین صاحبہ کو یہ پرابلم تھی کہ جب میری برائیاں ہوتی ہیں تو یہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, یا ان کو ایڈوائزز کرتے ہیں جو کہ میرے خلاف ہوتی ہیں اور میری برائیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی اسپاؤس, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, یعنی میاں ہو یا بیوی ہو, وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اگر اس کا جو شریک حیات ہے وہ اپنے مسائل سامنے والے سے کہہ رہا ہے, تو زیادہ تر وہ سامنے والا اگر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے فریق کی وہ برائیاں کر رہے ہیں. تو اپنی برائی تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا. اور یہ جو میاں بیوی کے دونوں فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اس ایسے حالات میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں, کیونکہ ان کی دوستی میاں اور بیوی دونوں سے ہوتی ہے. تو بڑے اس طرح کے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ بیچ بچاؤ کروا رہے ہیں یا لڑائی کرا رہے ہیں, اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ہم واپس سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب ہوا یہ کہ پروین صاحبہ نے جو ہے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا کہ پرویز صاحب ہر وقت چلے جاتے ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے, اور ان کے گھر میں قدسی صاحب کے گھر کی نیچے کے فلور میں بیل بجائی. تو انہوں نے اس چیز کو منع کیا کہ آپ وہاں نہیں جائیں, اور انہوں نے یہ بات سن لی تھی کہ ان کی برائیاں ہوتی ہیں. تو جب پرویز صاحب نہیں مانے, تو ایک دن جب وہ ان کے گھر پہ تھے پرویز صاحب قدسی صاحب کے گھر میں, پر پروین صاحبہ نے بیل بجائی. قدسی صاحب گھر پہ نہیں تھے, کیونکہ قدسی صاحب کی جاب ٹائمنگز پروین صاحبہ کو پتہ تھے, اور وہ کہتے تھے جب ان کے شوہر نہیں ہیں گھر میں, قدسی صاحب نہیں ہیں, تو آپ کیوں جاتے ہیں, آپ میری برائیاں کرنے جاتے ہیں, یا کیوں جاتے ہیں, یا آپ مہک کے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑھتے بڑھتے پروین صاحبہ نے بیل بجائی اور دروازے پر ہی خوب باتیں سنانا شروع کی. اب جو اپارٹمنٹ اسٹائل ہوتا ہے اس میں یہ رہتا ہے کہ ایک لفٹ ہوتی ہے, سیڑھیاں ہوتی ہیں, اور آواز گونجتی ہے پورے فلورز پہ. جب انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو سارے لوگ باہر آ گئے, اور پروین صاحبہ نے یہ کہا کہ مہک کے ساتھ تمہارا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے, ہمارا گھر خراب کر رہے ہو, اور یہ ایک ناجائز رشتہ ہے, اور وہاں پر کیوں جاتے ہو. یہ سب باتیں کی تو اس سے مہک کی بڑی بدنامی ہوئی. مہک نے اپنی بہت سبکی محسوس کی, اور کہ جہاں پر بھی ان لڑکیوں کے رشتوں کی بات چیت ہو رہی تھی, ان لوگوں نے پیچھے وہ لوگ ہو گئے, اور مہک صاحبہ خاص طور پہ بہت غصے میں اور ڈپریشن میں چلی گئیں. اور پروین صاحبہ نے یہ کہا کہ قدسی صاحب کی بیوی سے کہ تم اپنے گھر میں چکلا چلاتی ہو. اب یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ بہت زیادہ مہک کے دل و دماغ میں بس گئی. اس نے بدلہ لینے کا سوچ لیا, اور جب وہ کافی ڈپریشن میں اور غصے میں چلی گئی, تو ایسی حالت میں جو ہے پرویز صاحب نے یہ کہا کہ میں مہک سے شادی کروں گا. اور مہک نے اس لیے جو ہے پرویز صاحب سے شادی کی تاکہ وہ پروین صاحبہ سے بدلہ لے سکے, اور ان کی سوتن بن کے ان کو دکھ پہنچا سکے. اور اس شادی کے بعد پروین جو ہیں وہ واپس پاکستان چلے گئی اپنے بچوں سمیت, اور وہاں سے انہوں نے خلا حاصل کر لی. اب پروین صاحبہ نے بھی شادی کر لی ہے, اور جو پرویز صاحب ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں سے خرچہ یہاں سے بھجواتے تھے. اور اب مہک اور پرویز جو ہیں ان کے 2 بچے ہیں, اور یہ خاندان جو ہے وہ اس طرح کئی سال پہلے ٹوٹ چکا تھا, اور اب دونوں نے اپنے اپنے خاندان بنا لیے ہیں. جو 4 بچے ہیں پرویز صاحب کے وہ اب بڑے ہو چکے ہیں, ان کے دکھ اپنی جگہ ہیں. انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا ایک جو پیکج پیار ہوتا ہے, جو فیملی سسٹم ہوتا ہے, وہ کھو دیا. اور مہک صاحبہ جو ہیں وہ کئی دفعہ یہ کہتی پائی گئیں کہ میں نے پروین سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا. پروین کہتی ہیں کہ جب میں منع کرتی تھی, میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر وہاں جائیں, تو وہ ان کو کیوں بٹھاتے تھے, یا تو وہ اعتماد میں لیتے پروین کو اور صلح صفائی کرواتے, لیکن بلا وجہ کسی کی بیوی کی اجازت کے بغیر, جب کہ وہ ایک برا محسوس کر رہی ہے یا شک کر رہی ہے, تو اس کو بٹھانا اس میں
مہک کی یا اس کے گھر والوں کی غلطی لگتی ہے. اور پروین کہتی ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی سے اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ یہ تو باقاعدہ کہتے تھے کہ کوئی شادی شدہ بھی ہو تو بھی میری بیٹی سے میں کر دوں گی شادی. تو اس وجہ سے بھی پروین صاحبہ کو شک تھا کہ یہ میرے شوہر کیونکہ اکاؤنٹنٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹ ایک اچھی پوسٹ ہوتی ہے تو یہ میرے شوہر کو پھنسا رہے ہیں ورغلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ تھا. ایسے موقع پر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو اگر وہ شک کر رہی ہے تو اس کو اعتماد ملے اور اس کا یہ شک دور کرے, اور ہو سکتا ہے وہ سچا شک کر رہی ہو. مجھے نہیں پتا اس معاملے کی گہرائی کا, مگر اس واقعے سے مجھے وہ واقعہ جو ہے آپ سب لوگ اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں جو پاکستان کے سیلیبریٹیز کا ہے, اور میں وہ واقعہ بتاؤں گی نیکسٹ ایپیزوڈ میں ایک پردیسی ایک کہانی کے سلسلے میں. اب اس معاملے میں کس کی کیا غلطی تھی آپ کمنٹ میں نیچے لکھ سکتے ہیں. جس کی جو اس کہانی کے ذریعے جو خیال ہوں گے وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک کہانی تھی, ایک معاشرتی تجزیہ تھا جو میں نے ہو بہو بیان کر دیا. ہو بہو ایسی ہی کہانی ان سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوئی ہے جس میں پروین نام کی جو صاحبہ ہیں وہ مجھے بذات خود بہت پسند ہے, اور شادی کے بعد انہوں نے پڑھا, اور وہ کون ہے وہ میں آپ کو اگلے اس میں بتاؤں گی. لیکن ان کی بھی اسی طرح سے ڈیورس ہوئی, اور جو ان کے شوہر تھے جو کہ پرویز صاحب کی جگہ ہیں تو وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہیں, اور جو مہک کی جگہ ہیں وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہیں. یہ سب تینوں مشہور ہستیاں ہیں, اور اگلے ایپیزوڈ میں ان کی کہانی بتاؤں گی اس سے ملتی جلتی. تو جناب یہ ایک جیسے واقعات ہوتے ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں. بات یہ ہے کہ اپنے درمیان میاں بیوی کو خلا پیدا ہونے سے پہلے ہی جب لگے کہ ایسا ہو رہا ہے تو کسی تیسرے کو نہیں لانا چاہیے. اور ہاں, جو ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ایسے سلسلے میں بدلہ لیتی ہیں, گھر خراب کرتی ہیں اپنی انا کی خاطر, اپنے بدلے کی خاطر, یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے. ہو سکتا ہے پروین صاحبہ شک کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے ان کا شک درست ہو, مجھے نہیں معلوم. لیکن ہاں, مہک صاحبہ یہ کہتی پائی گئیں کہ انہوں نے بدلہ لیا, پروین کو لیٹ ڈاؤن کیا, پروین کو دکھ دیا, اور پروین کو دکھ دینے کے لیے ہی انہوں نے پرویز سے شادی کی, ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ 4 بچوں کے باپ سے شادی کرتی. تو بڑے دکھ کی اور بڑی غلط بات ہے یہ. تو جناب یہ تھی ایک کہانی, ایک پردیسی ایک کہانی کی سلسلے میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین مع السلامہ, بائے بائے.